اب ہم دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ چھلکائے ہوئے چلنا خوشبو لبے لالیں کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا۔ پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے شعر کا نام لکھنا ہے منیر نیازی، مجموعہ کلام لکھنا ہے کلیات منیر نیازی۔ مفہوم لکھیں گے محبوب کے سرخ ہونٹوں کی خوشبو سارے چمن کو مہکا رہی ہے۔ تشریح میں آئیں گے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں اور خوبصورت گفتگو کا ذکر غزل کا روایتی موضوع ہے، مگر اس شعر میں شاعر محبوب کے حسن کی تعریف سے بڑھ کر حسن کی تاثیر کی بات کر رہے ہیں۔ محبوب کا حسن صرف دیکھنے ہی کو نہیں، محسوس کرنے کو بھی ہے۔ شاعر نے محبوب کے حسن و جمال، اس کے ناز و انداز، اس کی سانسوں کی مہک اور اس کے اثرات کو کمال وجدانی کیفیت میں بیان کیا ہے۔ محبوب کے حسن کا بیان محض اس کی خوبصورتی کا بیان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی موجودگی سے پیدا ہونے والے اثرات و کیفیات کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ شاعر محبوب کے لبوں کی خوشبو کو ایسے بیان کرتا ہے جیسے وہ چلتے ہوئے اپنے ساتھ چھلکاتے ہوئے اپنے ساتھ خوشبو پھیلا رہا ہے۔ یہ ایک روحانی تاثیر ہے جو شاعر کے تصور میں محبوب کے لبوں کی خوشبو سے پھوٹتی ہے اور فضا کو مہکا دیتی ہے۔ شاعر محبوب کا ساتھ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ ایک باغ ہو جو خود بخود مہک رہا ہو۔ محبوب کی ذات ہی گلزار ہے، خوشبوؤں کا منبع ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس میں ایک ظاہری حسن کی تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جمالیاتی اور روحانی ارتقاء کو بیان کیا گیا ہے، جہاں محبوب کی خوشبو، لب اور ساتھ سب کچھ شاعر کے حواس و وجدان پر ایک لطیف اثر ڈال رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے، وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے موسم گل میرے آنگن میں اتر جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر عام طور پر اپنے محبوب کو غیر معمولی حسن و جمال اور ناز و ادا کا حاصل قرار دیتے ہیں۔ اس کے قد، اس کی زلفوں، اس کے ہونٹوں، آنکھوں اور چار ڈھال کی اس طرح تعریف اور توصیف کی جاتی ہے کہ بعض اوقات اس پر مبالغے کا گماں ہوتا ہے۔ دراصل محبوب کے حسن کو پرکھنے میں عاشق کا اپنا حسن نظر بھی ہوتا ہے، کیونکہ حسن دیکھنے والوں کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ اور فراز نے کتنی پیاری بات کی تھی، سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں۔ الغرض یہ شعر جمالیاتی حس کی عمدہ مثال ہے۔ شاعر نے محبوب کی موجودگی کو ایک ایسی مہکدار، رنگین اور زندہ حقیقت میں ڈھالا ہے جو پڑھنے والے کے دل میں بھی خوشبو کی مانند بس جاتی ہے۔ یہ فن کی معراج ہے کہ الفاظ کی تجسیم ہو، خیال خوشبو بن کر فضا میں پھیل جائے۔ بقول ساحر، تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ اور پیارے بچوں، اس کے فنی محاصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ شعر محبوب کے حسن کی جزیات بیان کرتے ہوئے حسن تغزل سے کام لیا گیا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔